ختم نبوت کی حفاظت فرض عین ہے۔ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھ کے دفنا دینا، اب میں قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے اپنے بیٹے سے ملاقات کروں گا۔ جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا وہ صدیق اکبر کے زمانے کا ہو، وہ تابعین کے زمانے کا ہو، وہ تبع تابعین کے زمانے کا ہو، وہ 1400 سال بعد میں آنے والا ہو، وہ افریقہ کا ہو، وہ امریکہ کا ہو، وہ ایشیا کا ہو، وہ سندھ کا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا بڑا مجمع ہے اتنا جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز کو تھوڑا سا کھولو میاں، مجمع بہت دور تک کھڑا ہے۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ آج کی ہے عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس پچنند کے در و دیوار کوچہ و بازار جدھر دیکھو ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے 1450 سال کے بعد ختم نبوت کے جیالے اسی عزم کو لے کر آ رہے ہیں
کہ آج بھی اگر ہمیں سنت صدیقی کو زندہ کرنا پڑا تو ہم تیار ہیں انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کون ایمان والے؟ کون ایمان والے؟ بھائی یہ جو باہر انتظامیہ والے یہ نعرے نزدیک نہ لگانے دیں اسٹیج کے، پنڈال کے جب نزدیک آ جائیں تو ان کو نعروں سے روکیں تاکہ مجمع کی توجہ خراب نہ ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، توجہ پوری میری طرف۔ ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کس کو؟ ایمان والوں کو۔ کون سے ایمان والے؟ جو عرب والے ہیں، جو مکہ والے ہیں، جو مدینہ والے ہیں۔ نہیں نہیں، میرے رب کا پیغام عرب والوں کو بھی ہے، عجم والوں کو بھی ہے، مشرق والوں کو بھی ہے، مغرب والوں کو بھی ہے، شمال اور جنوب والوں کو بھی ہے۔ کس کے لیے پیغام ہے؟ صحابہ کرام کے لیے؟ نہیں نہیں، جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، وہ صدیق اکبر کے زمانے کا ہو، وہ تابعین کے زمانے کا ہو، وہ تبع تابعین کے زمانے کا ہو، وہ 1400 سال بعد میں آنے والا ہو، وہ افریقہ کا ہو، وہ امریکہ کا ہو، وہ ایشیا کا ہو، وہ سندھ کا ہو، وہ پنجاب کا ہو، وہ تلنگانہ کا ہو، وہ پچنند کا ہو، وہ آئی جی ہو، وہ چیف جسٹس ہو، وہ کون ہے؟ وہ تاجر ہو، وہ کسان ہو، وہ جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر سنو، اس کے لیے ایک پیغام ہے۔ آج پنچنند والوں نے ایک پیغام سب کو دینا ہے۔ میرے رب کا پیغام 1450 سال سے چلا آ رہا ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، سنو، من یرتد منکم عن دینی، مرتدین کے فتنے اٹھیں گے۔ کون مرتد؟ میرے نبی نے تشریح میں فرمایا اس کا ایک حصہ سلاسون، کذابون، دجالون، وہ 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ وہ یا رب، اے میرے رب، میں نے وہ پیغام تیرا سنا، وہ جھوٹے تو آنا شروع ہوئے۔ وہ مسلمہ آیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی آیا، طلحہ آیا، سجاہ نامی عورت آئی، مختار ثقفی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا، بہاء اللہ ایرانی آیا۔ اے اللہ، وہ من یرتدہ، وہ جھوٹے تو آنا شروع ہو گئے۔ اے اللہ، پھر تیرا کیا پلان ہے؟ پھر تیرا کیا پروگرام ہے؟ ارے پچنند والو، ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے میری طرف دیکھ کے میری بات کو سنا۔ پھر میرے رب نے اعلان کیا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ۔ پھر میں ان جھوٹوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ختم نبوت کے مجاہدین کو لاؤں گا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، آواز نہیں آئی بلند آواز سے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، پھر میں ختم نبوت کے مجاہدین کو لاؤں گا۔ پھر میں 1.25 لاکھ صحابہ کو لاؤں گا۔ پھر میں صدیق اکبر کو لاؤں گا۔ پھر میں حبیب بن زید انصاری کو لاؤں گا۔ پھر میں حضرت عکاشہ کو لاؤں گا۔ پھر میں علامہ
انور شاہ کاشمیری کو لاؤں گا، پھر مہر علی شاہ کو لاؤں گا، پھر عطا اللہ شاہ بخاری کو لاؤں گا، پھر قاضی احسان احمد شجابادی کو لاؤں گا، پھر مولانا محمد علی جلندری کو لاؤں گا، پھر استاذ المحدثین حضرت بن نوری کو لاؤں گا، پھر قطب وقت خواجہ خان محمد کو لاؤں گا۔ ہاں، وہ ختم نبوت والے آئیں گے، میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ٹکرائیں گے، ٹکرائیں گے، ٹکرائیں گے۔ اے رب، وہ کیسے ٹکرائیں گے؟ میرے رب، وہ دیکھ، تو نے ختم نبوت والے بھیجے، آج پوری دنیا میں مسلمہ کا ماننے والا ایک بھی نہیں رہا۔ نعرے کا جواب صحیح آنا چاہیے میاں، یہ سٹیج پہ نعرے والا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ مولانا کدھر گئے؟ ایک ساتھی کو بلاؤ نا ادھر۔ خدا کے بندے خود لگا لو گے تو قابو آنا ہے آپ کے۔ یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ ایک ساتھی۔ نعرہ تکبیر، یہ ہمارے مہمان ہیں، اور پتہ چلے ہمارے درمیان شیخ المشاہد کے فرزند ارجمند صاحبزادہ عزیز احمد تشریف لائے، آپ اپنی حاضری کا ثبوت دیں اور ایمانی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، میرے کملی والے کی ختم نبوت۔ اب نعروں کا جواب ایسا آنا چاہیے، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ، پھر میں ختم نبوت کے مجاہد کو اٹھاؤں گا، پھر میں حبیب بن زید انصاری کو لاؤں گا۔ ارے کون حبیب بن زید انصاری؟ ارے بچلند والو سنو، میرے نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہونے والا سب سے پہلا امتی، سب سے پہلا صحابی حبیب بن زید انصاری مسلمہ نے پکڑا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، بازو علیحدہ، دوسرا بازو علیحدہ، ایک ٹانگ علیحدہ، دوسری ٹانگ علیحدہ، گردن علیحدہ، یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، یہ صحابی شہید ہوئے۔ ارے بچنند والو سنو تو صحیح، وہ صحابہ جب ان کی لاش کو لے کے چلے، ماں کے حوالے کرنے چلے، ایک دفعہ تو کپ کپاہٹ آئی ہوگی۔ اے لاش پوری ہوتی تو ماں بھی کہیں سے بوسہ دیتی، یہ تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ وہ لاش کے ٹکڑے لے کر جب صحابہ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے لے کے ماں کے حوالے کرنے گئے، آگے بھی تو میرے نبی کی تربیت یافتہ صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جب ان کے بیٹے کے لاش کے ٹکڑے رکھے، اے کاش اس 4G اور 5G کے زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی میرے پاس بھی ہوتی، میں وہ جملے آپ کے دلوں پر لکھتا، میں وہ الفاظ آپ کے سینوں میں اتار دیتا جو اس ماں نے اپنے بیٹے کے لاش کے ٹکڑے دیکھ کے کہا۔ کیا کمال کا جملہ کہا۔ ارے جملہ یاد کر کے جانا، کانفرنس کا پیغام ہے، جملہ یاد کر کے جانا، ماؤں بہنوں کو سنانا، آنے والی نسلوں کو سنانا۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کے لاش کے ٹکڑے دیکھ کے کہا، لِهَذِهِ الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں دودھ پلایا تھا، میں نے تو تمہیں جوان ہی آج کے لیے کیا تھا، میں نے تو تجھے پروان
अपने नबी पे कुर्बान होने के लिए किया था। तेरी जवानी मेरे नबी पे लग जाए, यही तो मेरा मकसद था। फसौफा यअतिल्लाह, फिर मेरा रब खत्म नबुव्वत के मुजाहिदीन को उठाएगा। अरे पचनंद वालों, फिर मेरा रब हजरत उक्काशा को लाएगा। कौन 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 उक्काशा? वो सहाबी, वो एक सहाबी जिनको मेरे नबी ने फरमाया तू बगैर हिसाब किताब के जन्नती है। मेरे नबी ने फरमाया, गौर से सुनना, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। उस मजलिस में ये सहाबी मौजूद हैं। हजरत उक्काशा खड़े हो गए, फरमाने लगे या रसूलल्लाह दुआ कर दीजिए मैं उनमें से। मेरे नबी ने फरमाया तो उनमें से। कहो सुबहान अल्लाह, बुलंद आवाज से सुबहान अल्लाह। अरे देखो, तवज्जो से सुनना, फतवा न लगा देना। इस हदीस की रोशनी में वाहिद उम्मती जिसको मेरे नबी ने फरमाया तो बगैर हिसाब व किताब के जन्नती है। सिद्दीक़ अकबर से लेकर क़यामत तक के आने वाले आखिरी उम्मती को, सारी उम्मत में से सिर्फ एक उम्मती जिसको मेरे नबी ने इस हदीस की रोशनी में फरमाया तो बगैर हिसाब व किताब के जन्नती है। आओ देखो तो सही, उक्काशा की मौत कहाँ आती है। ये वही उक्काशा है जब तुलैहा ने नबुव्वत का दावा किया। तुलैहा बिन खुवैलिद असदी, बनु असद कबीले से ताल्लुक, नबुव्वत का दावा किया। सहाबा का लश्कर टकराया। इस जंग में ये सहाबी मौजूद थे। हजरत उक्काशा ये आमने सामने, इधर तुलैहा इधर उक्काशा, ये तलवारें टकराती हैं, ये गुबार उठता है, ये नजरें जमती हैं। अब क्या होता है? होना क्या था? अल्लाह ने शहादत नसीब में लिखी थी हजरत उक्काशा के, वो शहीद हो गए। लेकिन मेरा एक सवाल है, पचनंद वालों, मुझे कोई मेरे सवाल का जवाब तो दे। मैं कराची से खैबर तक तशना फिर रहा हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब न मिल सका। हजरत उक्काशा, उनको तो मेरे नबी ने फरमाया था तू बगैर हिसाब व किताब के जन्नती है। उनको क्या जरूरत थी जिस्म के टुकड़े करवाने की? उनको क्या जरूरत थी खत्मे नबुव्वत पे कुर्बान होने की? हाँ, जरा सुनो, जरूरत थी। उन्होंने अपने बाद आने वालों को पैगाम देना था। उन्होंने क़यामत तक के आने वाले आखिरी उम्मती को पैगाम देना था। उन्होंने पचनंद, तलगंग, चकवाल वालों को पैगाम देना था। सुनो, जन्नत मुफ्त में भी मिले तो अभी याद रखना, हुजूर की खत्मे नबुव्वत की निस्बत से कोई निस्बत ऊंची नहीं हो सकती। यहाँ जिस्म के टुकड़े करवाने पड़े तो करवा देना, हुजूर की खत्मे नबुव्वत पर हरफ मत आने देना। अरे पचनंद वालों, बड़ों की मौजूदगी में कहता हूँ, रब की रहमत की ढेरी पे हाथ रख के कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम, कल क़यामत के दिन मेरे नबी का हर वो मुजाहिद जो खत्मे नबुव्वत वाला है बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाएगा। अरे जाना है, कहो इंशाअल्लाह, सब कहो इंशाअल्लाह। जिसने बगैर हिसाब के जाना है कहो इंशाअल्लाह। आओ मैं दलाइल की दुनिया में बात करता हूँ। मेरे नबी ने जिस वाहिद सहाबी को कहा बगैर हिसाब के जन्नती, अरे देखो तो सही, वो खत्मे नबुव्वत के लिए जिस्म के टुकड़े करवा के पैगाम दे रहा है
तुम मुसैलमा से टकराओ, तुम असवद आनसी से टकराओ, तुम इसहाक अखरस से टकराओ, तुम मुख्तार सक़फ़ी से टकराओ, तुम बहाउल्लाह ईरानी से टकराओ, तुम मिर्ज़े कादियानी से टकराओ, ख़त्मे नबुव्वत का काम करते रहो, बगैर हिसाब की जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। नहीं 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 नहीं, नारे का जवाब आना चाहिए क़ल्ब और जिगर से। आपकी हाज़िरी गुंबदे खज़रा में लग रही है, नारे का जवाब आने फसौफ़ यातिल्लाह, ऐ मेरे रब फिर तू क्या करेगा? मेरे रब ने कहा फिर मैं ख़त्मे नबुव्वत के मुजाहिद लाऊंगा, फिर मैं गुलाम गौस हज़ारवी को लाऊंगा। अरे कौन गुलाम गौस हज़ारवी? 53 की तहरीक ख़त्मे नबुव्वत को उठाओ। ख़त्मे नबुव्वत की तहरीक में गोली का आर्डर हो चुका है, जहां देखो गोली से उड़ा दो। अरे सुनो तहरीक को, सुनो कुर्बानियों को। गुलाम गौस छुपते छुपते खानका सिराजिया पहुंचते हैं। ये जिनके शहजादा हमारे दरमियान तशरीफ फरमा, आओ आओ खानका सिराजिया की दरो दीवार को देखो। कोई दिल वाला है, कोई दिल वाला हो, सुनो गुलाम गौस हज़ारवियों की सिस्कियों को। वो खानका सिराजिया में 3 दिन छुपे। उस वक़्त ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला हुआ करते थे, ख्वाजा ख्वाजगान के पीर ख्वाजा अब्दुल्ला। उन्होंने फरमाया अरे गुलाम गौस छुप जा। वो छुप गए, वो छुप गए। 3 दिन गुजर गए, सोच में पड़ गए। छुपना तो 3 दिन सुन्नत है, निकलता हूँ गोली का आर्डर है, छुपता हूँ। 3 दिन गुजर गए, क्या करूं? इसी हालत में नींद आती है, नसीब बेदार हो जाते हैं। कहो ना सुबहान अल्लाह। मेरे नबी की ज़ियारत होती है। पचनंद वालों बावुज़ू बैठा हूँ, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, याद रखना मेरे जुमले को ज़ाया ना होने देना। अल्लाह की कसम, जो ख़त्मे नबुव्वत के लिए खुलूस से एक कदम उठाता है, मेरे नबी की सारी तवज्जुहात उसके साथ हो जाती हैं। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप खुद नहीं आए, मेरा रब लाया है। आप ख़त्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में खुद नहीं आए, मेरे नबी की तवज्जुहात लाई हैं। अलामान वर्षा काश्मीरी फरमाया करते थे, जिसने 1 घंटा ख़त्मे नबुव्वत का काम कर लिया, क़यामत के दिन मेरे नबी की शिफाअत उसके लिए वाजिब हो गई। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आओ ज़रा सुनो तो सही। गुलाम गौस हज़ारवी नसीब जागते हैं, मेरे नबी का दीदार होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं गुलाम गौस तो निकल, मेरे ख़त्मे नबुव्वत का काम कर, कोई तेरा बाल भी बीगा नहीं कर सकता। वो निकलते हैं, वो ख़त्मे नबुव्वत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। वो मशरक़ी पाकिस्तान जाते हैं, वो मगरबी पाकिस्तान आते हैं, वो ख़त्मे नबुव्वत का झंडा लहराते हैं, कोई बाल बीगा न कर सका। और ज़रा ज़रा सुनो, एक लंबे अरसे के बाद जब गुलाम गौस अपने घर आते हैं, बीवी शिकवे लेके बैठी है, शिकायतें लेके बैठी है। अरे मौलवी साहब, अकलौता बेटा है, जान पे जाने वाला है, आप ख़त्मे नबुव्वत के काम में हैं, इसका भी हक है। ज़रा गौर से सुनना, पैगाम लेके जाना आज की कॉन्फ्रेंस का। अभी ये शिकवे हो रहे हैं, अभी ये शिकायतें हो रही हैं। बाहर से किसी ने दरवाज़ा बजाया,
مولانا نے پوچھا کون؟ ایک مولوی صاحب کہنے لگے مان صحرا کے علاقے میں اللہ دتا جلندری نام کا قادیانی حضور کی ختم نبوت کو چیلنج کر رہا ہے۔ مولانا غلام بوس ہزاروی کندھے پہ رومال رکھ کے باہر کو چلتے ہیں۔ ارے پیچھے اکلوتا بیٹا مرنے کی کیفیت میں بیوی آوازیں دیتی رہ گئی، مڑ کے نہیں دیکھا، آگے گئے، بس کے پائیدان پہ پاؤں رکھا، بس چلنے لگی۔ پیچھے سے کسی نے آواز دی مولانا آپ کا اکلوتا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے۔ مولانا غلام بوس ہزاروی فرمانے لگے وہ بھی میرے نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو گیا۔ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت فرض عین ہے۔ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھ کے دفنا دینا، اب میں قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے اپنے بیٹے سے ملاقات کروں گا۔ شان محمد مصطفیٰ، گرج کے بولے شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ سنا فسوف یأتی اللہ، پھر میں ابو سعد احمد خان کو لاؤں گا۔ ارے کون ابو سعد احمد خان؟ یہ خانقاہ سراجیہ کا بانی۔ اٹھاؤ نا تاریخ کو، وہ حبیب الرحمن لدھیانوی کو پڑھو، وہ شیخ الاحرار کو پڑھو۔ اس نے کہا کہ وہ شہید گنج مسجد کی جو تحریک چلی، اس تحریک میں سب سے بنیادی قیادت کرنے والے، رہنمائی کرنے والے اگر کوئی مرد قلندر تھا تو وہ خانقاہ سراجیہ میں بیٹھنے والا وہ فقیر ابو سعد احمد خان تھا جو ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ فسوف یأتی اللہ، پھر میرا رب ختم نبوت کے مجاہد کو لاؤ گا، پھر مفتی محمود کو لائے گا۔ ارے کون میری تاریخ ادھوری رہ گئی۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ اے کاش مجھے وقت کی ہتھکڑی نہ پہنائی جاتی، میں سناتا آپ کو، میں بتاتا آپ کو۔ وہ مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں کسی نے دیکھا، ان سے پوچھا مفتی صاحب کیا بنی؟ مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے انتقال کے بعد، فرمانے لگے ساری زندگی قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح پڑھاتے گزری، لیکن مغفرت اس مقدمے کی وجہ سے ہوئی جو میں قومی اسمبلی میں حضور کی ختم نبوت کا طرفدار بن کے گیا تھا۔ اللہ نے اس کے صدقے میری مغفرت کر دی ہے۔ فسوف یأتی اللہ، آخری بات، اے اللہ یہ ختم نبوت والے آ گئے، فسوف یأتی اللہ، یہ تاجر آ گئے، یہ کسان آ گئے، یہ چکوال سے بھی، یہ تلہ گنگ سے بھی، یہ پچنند سے بھی، یہ بلال شاہ سے بھی، یہ میاں والی سے بھی، اے اللہ یہ لبیک لبیک کہتے ہوئے تیرے نبی پہ قربان ہونے کے لیے آ گئے، جمع ہو گئے۔ اے اللہ تو انعام کیا دے گا؟ میرے رب نے کہا یحبہم ویحبونہ، جو ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا، میں اس کا محبوب بن جاؤں گا۔ یحبہم ویحبونہ، اور سنا اے اللہ جو ختم نبوت کا کام کرے گا اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا طرز کیا ہوگا، اس کی صفات کیا ہوں گی؟ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے نرم، عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت، قادیانی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، شیزان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، قادیانی افسر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، وقاص نتھوکا کے لیے مل کے بولو کوئی گنجائش نہیں، عزت علی الکافرین۔ اے رب جو اور بھی لوگ نیکیاں کماتے ہیں، ختم نبوت والوں کی نیکی کہاں تک؟ کہا یجاہدون فی سبیل اللہ، ان کی نیکی وہ سرحد پہ پہرا دینے والے مجاہد سے بھی زیادہ ہے جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے،
قادیانی سے نفرت کرتا ہے، کالج میں لٹریچر دیتا ہے، اسٹوڈنٹ کو قادیانی کی کفر بتاتا ہے، شیزان کا بائیکاٹ کرتا ہے، اس کا مقام اس مجاہد جتنا ہے۔ اے اللہ یہ کام کرے گا کون؟ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا کون؟ میرے رب کا محبوب بنے گا کون؟ ختم نبوت کا کام کرے گا کون؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرا رب جس پہ فضل کرے گا ختم نبوت کا کام وہی کرے گا۔ آؤ میرے ساتھ دعا کرو، اللہ ہماری نسلوں کو ختم نبوت کا غلام بنا دے، اللہ اس پچنند کانفرنس کے کامیاب بنانے والوں کے گھروں کو کامیاب بنا دے، مولانا عبید الرحمن انور کو کامیاب بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کو حضور کی ختم نبوت کی چوکیدار عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔